أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مشرکین تو نرے ناپاک ہیں۔ انما المشرکون نجس، مشرک تو بے شک ناپاک اور نجس لوگ ہیں۔ فلا یقرب المسجد الحرام، سو مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں اس سال کے بعد، اور اگر تم اندیشہ کرو تنگ دستی کا تو غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل و کرم سے اگر چاہے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ اچھا، مکہ فتح ہو چکا ہے، اور فتح مکہ کے بعد بھی جو مشرک تھے ان کو بیت اللہ جانے کی اجازت تھی۔ مسلمانوں کا قبضہ تھا پورے مکہ کے اوپر، مسلمان ہی مکہ کے حکمران بن چکے تھے اور خانہ کعبہ کے متولی بھی مسلمان بن چکے تھے۔ اس کے باوجود ابھی جو لوگ شہر میں مشرکین موجود تھے، ابھی بھی وہ جایا کرتے تھے حرم کعبہ میں، اور وہ اپنے طریقے کے مطابق اپنے غلط رسومات کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ اب یہ حکم آ گیا، یہ آیت نازل ہوگی جس میں علی اعلان اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آج کے بعد مشرکین جو ہیں وہ بیت اللہ شریف میں مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اس آیت نے آئندہ کے لیے ممانعت کر دی کہ کعبۃ اللہ جو محض اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا ہے، اب وہاں کسی قسم کی مشرکانہ پوجا پاٹ کی اجازت نہیں ہوگی۔ تالیاں بجا بجا کر برہنہ ہو کر طواف کرنا اور اس قسم کی دوسری لغو رسمیں قطعاً بند کر دی جائیں گی۔ مشرکین کے نجس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے عقائد اور باطل نظریات کی وجہ سے ناپاک ہیں۔ جب کفار سے قطع تعلقی کا اعلان کر دیا گیا تو بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال گزرا کہ اس طرح تو ہمارا تجارتی کاروبار بند ہو جائے گا اور ضرورت کی چیزیں نایاب ہو جائیں گی، کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق میرے ہاتھ میں ہے، یہ خوف دلوں سے نکال دو۔ اب آیت کے پہلے حصے میں بتا دیا گیا کہ مشرکین آئندہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب اس آیت میں اعلان کر دیا گیا کہ اس سال کے بعد مشرکین بیت اللہ شریف میں داخل نہیں ہو سکتے، گویا کہ یہ مسلمانوں نے قانون نافذ کر دیا، یہ مسلمانوں نے اس قانون کا اعلان کر دیا کہ اب آئندہ بیت اللہ کا حج وہی کرے گا جو مسلمان ہوگا۔ مشرکین کو بیت اللہ داخلے سے منع کر دیا گیا، قرآن نے حکم صادر کر دیا۔ اب جب قرآن کا حکم آ گیا کہ اس سال کے بعد آئندہ مشرکین خانہ کعبہ میں نہیں آ سکتے، تو اب اس آیت میں اعلان کر دیا گیا کہ اس سال کے بعد مشرکین خانہ کعبہ میں نہیں آ سکیں گے۔ اب خانہ کعبہ جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں تھا، اور یہاں کے متولی، یہاں کے خدمت گزار جو تھے مکہ میں وہ مسلمان تھے۔ اب مسلمانوں کی اجارہ داری جو تھی وہ پورے مکہ پر تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اب آج اس سال کے بعد خانہ کعبہ کا طواف جو ہے، خانہ کعبہ کی زیارت جو ہے وہ صرف اور صرف مسلمان کر سکیں گے، نان مسلمز نہیں کر سکیں گے۔ اور کیونکہ ہر سال بیت اللہ شریف کا حج تو کیا جاتا تھا نا، تو دور دراز کے قبائل آیا کرتے تھے، حج کا سیزن آتا تھا، حج کی ڈیٹ اناؤنس کی جاتی تھی اور دور دراز سے لوگ آیا کرتے تھے حج کرنے کے لیے۔ جب وہ حج کرنے کے لیے آتے تھے تو اپنے طریقے، اپنے رسومات کے مطابق وہ خانہ کعبہ کا غلط انداز میں طواف بھی کرتے تھے، اور پھر ساتھ کے ساتھ جو ہے حج کے سیزن میں بہت زیادہ تجارت بھی ہوا کرتی تھی، اور جو یہاں کے لوگ تھے، جو لوکل مکہ کے لوگ تھے، ان کو بہت سارا مالی منافع بھی حاصل ہوتا تھا، اور ان کے لیے یہ ایک اچھا سیزن ہوا کرتا تھا۔ جب یہ اعلان ہوا تو ان کے دلوں میں یہ گمان پیدا ہونا فطری عمل تھا کہ اگر حج کرنے یہ لوگ نہیں آئیں گے، یعنی نان مسلمز نہیں آئیں گے، پھر ہماری تو معیشت جو ہے وہ متاثر ہو جائے گی، اور کھانے پینے کی چیزیں ان کی تنگی آ جائے گی، تجارت متاثر ہوگی۔ تو یہ خیال ان کے دلوں میں پیدا ہوا، جس کا جواب اسی آیت کے اگلے حصے میں دے دیا گیا۔ اور اگر تم اندیشہ کرو تنگ دستی کا تو غنی کر دے گا تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اگر چاہے گا۔ یعنی اللہ اب ان کو تسلی دے رہا ہے کہ اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے نا کہ یہ مشرک نہیں آئیں گے تو تجارت مندی پڑ جائے گی، تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ تمہیں غنی کر دے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا اور بڑا حکمت والا ہے۔